اللہ اکبر 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 ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہم صل علی سیدنا محمد عبدک ورسولک النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہم سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا گہوارہ بنائیں۔ خلیل اللہ کے دوست حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو نمونہ پیش کیا، ایمان کا نمونہ، وفاداری کا، حنیفیت اور یکسوئی کا، مقصد سے تعلق کا، اللہ سے محبت اور اس کی خاطر قربانیوں کا، اللہ تعالیٰ اس نمونے کی سچی پیروی اور اتباع کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس عید کو ایک نئے دور سعید کے آغاز کا ذریعہ بنا۔ محترم سامعین، عید الاضحیٰ کو ہم سب قربانی کی عید کہتے ہیں۔ یہ قرب سے مشتق ہے، گویا قربانی وہ عمل ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتا ہے، اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ قربانی کا مطلب صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر پہلو سے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی اتاری ہوئی تعلیمات کے لیے، اللہ کے دیے ہوئے مقصد و نصب العین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا، یہ قربانی ہے۔ تو عید الاضحیٰ تسلیم و رضا، ایثار و جانثاری، کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن، ڈیووشن، ان اعلیٰ و عرفہ جذبات کو پروان چڑھاتی ہے۔ یہ جذبات ہی ایمان کی معراج ہیں، ایمان کی بلندی ہیں، اور انہی جذبات سے اللہ کا قرب، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اب عید سے فارغ ہونے کے بعد ہم جانور ذبح کریں گے۔ جانور ذبح کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اس پر اپنا سر اطاعت خم کرنے والا ہوں۔ قرآن مجید نے اس بلیغ جملے میں ایک مومن کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ نماز، قربانی، زندگی، موت، سب کچھ اللہ کے لیے۔ مومن کی ساری زندگی اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی علامت نماز ہے۔ بار بار
دن میں 5 دفعہ کم از کم ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ میری زندگی کا ہر لمحہ تیرے لیے ہے، میری ساری بھاگ دوڑ، میری ساری تک و دو، میری ساری جستجو، میری جدوجہد، میری ساری دلچسپیاں، زندگی کی ساری ہماہمی، زندگی کی ساری مصروفیات یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تیرے دین کے لیے ہے، تیرے کلمے کی بلندی کے لیے ہے۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور نماز اس کی علامت ہے۔ اور اسی طرح مومن کی موت بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کی علامت قربانی ہے۔ اس بکرے کو ذبح کر کے اس کا خون بہا کر میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ کے دیے ہوئے مقصد کی خاطر، اللہ کے دیے ہوئے نصب العین کی خاطر، اس کے دین کے غلبے کی خاطر، اس کے کلمے کی بلندی کی خاطر میں اپنا خون بہانے میں بھی کبھی نہیں ہچکچاؤں گا، کوئی تذبذب میرے اندر نہیں ہوگا۔ تو سامعین، یہ قربانی کا اصل مقصد ہے۔ سورہ حج کی جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ذکر کے بعد فرمایا ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا، یعنی اللہ کے آگے سرنڈر ہو جاؤ، جھک جاؤ، سر تسلیم خم کر دو، مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ ایک اور لفظ استعمال کیا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اس طرح تسلیم و رضا، ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن اور اخبات یہ قربانی کے اصل مقاصد ہیں۔ اخبات کا مطلب ہے اللہ کے آگے عاجزی انکساری اختیار کرنا، اس کی بندگی پر، اس کی غلامی پر خود کو راضی، خوش اور مطمئن کر دینا، اس کے فیصلوں پر راضی رہنا، خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دینا۔ تو یہ قربانی کے اصل مقاصد ہے۔ محترم سامعین، اس موقع پر سورہ حج کی ان آیات کے حوالے سے ایک اور اہم نکتے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جانوروں کی قربانی کا ایک اہم مقصد ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ کذالک سخرھا لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہم کو ان پر قدرت عطا کی ہے۔ یہ بڑے بڑے جانور، بعض جانور تو اتنے بڑے ہیں کہ ہماری طاقت سے کئی گنا زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ان پر ہمیں قدرت عطا کی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور قربانی ذریعہ ہے اس چیز کا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ کی اس بخشش پر اس کی تکبیر بیان کریں، اس کی بڑائی کا اعلان کریں۔ عید الفطر کا بھی مقصد یہی بتایا گیا تھا، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، لیکن وہاں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کے ذکر کے ساتھ تھا، قرآن مجید کے ذکر کے ساتھ تھا، گویا وہاں تکبیر کا تعلق قرآن سے تھا، اللہ کی ہدایت سے تھا۔ یہاں تکبیر کا تعلق وسائل کائنات کی تسخیر سے ہے۔ عید الفطر میں اللہ کی تکبیر اس لیے کہ اللہ نے کتاب ہدایت بخشی، رہنمائی دی، اور عید الاضحیٰ میں اللہ کی تکبیر اس لیے کہ اس نے کائنات کے وسائل ہمارے لیے مسخر کر دیے، ہمارے تابع کر دیے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہم منک ولک، اے اللہ یہ تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے ہے، تیرے ہی میں آگے قربان کر رہا ہوں۔ اللہ کی ہر نعمت کے سلسلے میں، کائنات کے تمام وسائل کے سلسلے میں مومن کی سوچ یہی ہوتی ہے، وہ دنیا اور اس کے وسائل میں سے اپنا حصہ نہیں بھولتا۔ بلا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو۔ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ صلاحیت پیدا کرتا ہے، بجلی پر، پانی پر، ہوا پر، انرجی یعنی توانائی پر، الیکٹران پر، پروٹون پر، نیوکلیس پر، جینز پر، سیلز پر، وائرس پر، بیکٹیریا پر، ہر چیز پر وہ قدرت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں مسخر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے مسخر کیا ہے اور پھر انہیں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں یہ تصور رکھتا ہے
کہ اللہم من کا ولک، اے اللہ یہ تیرا ہی مال ہے، تیرے ہی دیے ہوئے وسائل ہیں اور میں تیرے ہی خاطر انہیں استعمال کروں گا۔ اس طرح آپ دیکھیے کہ اسلام کے یہ دو عظیم الشان تہوار، یہ فیسٹیولز، یہ عیدین، یہ ایک مومن کی پوری زندگی کا فلسفہ بیان کرتے ہیں، اس کی ترجمانی کرتے ہیں۔ بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے دو عظیم ترین نعمتیں عطا کی ہیں، کائنات کے وسائل اس کے لیے مسخر کر دیے اور ہدایت اور رہنمائی کی کتاب عطا کی۔ دونوں نعمتوں کا تقاضا ہے کہ مسلمان اللہ کا شکر ادا کرے، اس کے آگے سجدہ ریز ہوں۔ جو قوتیں اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی ہیں، اللہ کی ہدایت کے مطابق ان کا استعمال کریں، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامیں، مسخر کی ہوئی قوتوں سے کام لیں اور دو کام لیں، دو کام۔ ان دو کاموں کی طرف بھی عیدین اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا کام تو اعلاء کلمت اللہ کا کام ہے، اللہ کے کلمے کی بلندی کا کام، اللہ کے دین کی اقامت کا کام، اس زمین کے گوشے گوشے میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا کام۔ دونوں عیدین میں تکبیر کی صداؤں کے ذریعے اس کام کو ہم یاد کرتے ہیں۔ اور دوسرا کام اللہ کی رہنمائی کے مطابق اللہ کی مخلوق کی خدمت کا کام، اللہ کی مخلوق کو آرام پہنچانے کا کام، ان کے لیے رحمت بننے کا کام۔ جن دونوں کاموں کی طرف بھی عیدین میں اشارہ ہم کو ملتا ہے کہ عید الفطر میں صدقہ ادا کر کے ہم انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، جو تمام اموال کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کی علامت ہے۔ اور عید الاضحیٰ میں جانور ذبح کر کے اس کے گوشت کے ذریعے انسانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ جانور کا ذبح کرنا یہ اپنی جان کو اللہ کے حوالے کرنے کی علامت ہے۔ تو محترم سامعین، یہ ہے عید قربان اور یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ اس میں اصل اہمیت نیت کو، جذبے کو حاصل ہے۔ جانور ذبح کرنا صرف یہ رسم ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان جذبات کی افزائش مقصود ہے جو اس عید کا، اس رسم کا اصل محرک، اس کا اصل مقصد ہے۔ کہا گیا کہ بَتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حق کے ساتھ آدم کے بیٹوں کا قصہ بتاؤ۔ اذ قرب قربانا فتقبل من احدہما، کہ جب انہوں نے قربانی دی، دونوں بیٹوں نے قربانی دی، لیکن ایک کی قربانی قبول ہوئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ کیوں قبول نہیں ہوئی؟ قرآن کہتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ صرف تقوی والوں کی، متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ ابلیس پہلا فرشتہ تھا جو راندہ درگاہ ہوا، اور اس کا سبب تھا غرور اور تکبر، اور پہلا انسان جو راندہ درگاہ ہوا، قرآن نے قابیل کے بارے میں کہا کہ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ وہ گھاٹا اٹھانے والوں، نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ تو پہلا انسان جو راندہ درگاہ ہوا وہ نیت کی کھوٹ اور اخلاص کی کمی کی وجہ سے ہوا۔ قربانی کی رسم تو اس نے بھی ادا کی تھی، قابیل نے بھی ادا کی تھی، لیکن رسم ادا کرنے کے باوجود اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور وہ اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نیت کی کھوٹ کتنی بڑی برائی ہے، اور یہ کہ صرف رسم کی ادائیگی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد، اس کی روح کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بات ہم اچھی طرح یاد رکھیں قربانی کے اس عمل کو، اس عبادت کو ادا کرتے ہوئے۔ آخر میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ جان اور مال کو اللہ کی امانت سمجھنے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اسے اللہ کی مرضی پر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ ہم تیار رہیں، اور ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کریں، اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ اگر کوئی شخص اپنا سارا مال جمع کر کے سمندر میں پھینک آئے تو یقیناً وہ مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے۔ اسی طرح اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا، دوسروں کی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنا، خطرے میں ڈالنا، یہ بھی اسلام کے نزدیک سخت معیوب اور
سخت قابل مذمت بات ہے۔ بلا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، قرآن حکم دیتا ہے۔ کووڈ کی وبا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ماہرین کسی وقت بھی تیسری لہر کی پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ انڈونیشیا میں، تیونس میں، شمالی افریقہ میں، عمان جیسے کئی عرب ملکوں میں اس وقت قہر برپا ہے، آپ اخباروں میں دیکھ رہے ہیں، اجتماعی قبریں بن رہی ہیں۔ یہ صورتحال یہاں بھی ہمارے ملک میں بھی کبھی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت خاص طور پر مسجدوں میں نماز کے دوران بھرپور احتیاط کی ضرورت ہے۔ صفوں میں مناسب فاصلے کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہر نمازی لازماً ماسک پہنے، اپنے منہ اور ناک کو ڈھکا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا ہے کہ اس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جو دین اس قدر حساس ہے دوسروں کی تکلیف کے معاملے میں، آپ سوچئے کیا وہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ہم اپنی بے احتیاطی سے اپنے بازو والے نمازی کو وائرس منتقل کریں اور اس کی بیماری کا سبب بنیں؟ تو اس اسلام کی جو واضح تعلیمات ہیں، اس کے بعد اس سلسلے میں سب سے مثالی رویہ، آئیڈیل رویہ تو مسلمانوں کو پیش کرنا چاہیے، اور مسلمانوں میں بھی سب سے آئیڈیل رویہ دیندار مسلمانوں کو مسجدوں میں پیش کرنا چاہیے۔ ہم رحمان و رحیم کے نام لیوا ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، دین رحمت کے پیرو اور دائی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایسی مہلک وباؤں کو پھیلانے میں کسی درجے میں بھی ہم شریک ہوں۔ ہم تو سولوشن کا پارٹ ہوں گے، پرابلم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ حل ہمارے ذریعے دنیا میں آئے گا۔ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے، وبا پھیلے گی تو پھر قیمتی جانوں کا ضیاع ہوگا، پھر دوبارہ لاک ڈاؤن لگیں گے، بازار بند ہوں گے، کروڑوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، کروڑوں گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ پھر مسجدیں بند ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اپنی احتیاطوں سے، بے احتیاطیوں سے وبا پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے، وہ ان سب باتوں کے لیے بھی ذمہ دار ہوں گے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی ملک کریم بر رؤوف الرحیم رب حلیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔